السلام علیکم. اردو ناولز کی طرف سے خوش آمدید، اور تمام ان لوگوں کا بہت دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جو لوگ میرے ساتھ اس سفر میں جڑے ہوئے ہیں، جو میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور جو لوگ لائک کرتے ہیں. آئی ریئلی اپریشیٹ کہ اگر وہ اپنا نام کمنٹ باکس میں لکھیں، جو لوگ ویڈیو کو دیکھ کے لائک کرتے ہیں، تو میں نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ان کا نام کال کروں گی. چلتے ہیں ناول کی طرف. ناول آبرو قسط نمبر 16. نکاح پر نکاح ایک سنگین گناہ ہے جو زنا کے زمرے میں ہی شمار ہوتا ہے. جب تک پہلے شوہر گواہوں کی موجودگی میں طلاق نہ دے اور عورت عدت پوری نہ کرے، اس وقت تک کسی دوسرے مرد سے نکاح نہیں ہو سکتا. ابھی تک اذلان کا کوئی جواب نہیں آیا تھا اور شادی میں اب بس 20 دن رہ گئے تھے. علیزہ کی پریشانی اور بے چینی بڑھتی ہی جا رہی تھی. وہ روز ہی اذلان کو میسیجز اور کالز کر رہی تھی، پر شاید وہ اپنا یہ فون ساتھ لے کر ہی نہیں گیا تھا، یا اللہ جانے کیا بات تھی. سر پلیز مجھے جواب دے دیں، میں بہت پریشان ہوں. میری شادی طے ہو گئی ہے. آج پھر اس نے اس آز میں میسیج کیا کہ وہ دیکھے گا اور جواب دے گا، لیکن اس کی آز ہی رہی. مما میں فیشیل کروانے جا رہی ہوں، بہت خراب اسکن ہو رہی ہے. علیزہ نے عبایا پہنتے ہوئے مما کو پکارا. ہاں بیٹا ضرور جاؤ، بلکہ آئمہ کو لے جاؤ ساتھ. شائستہ بیگم علیزہ کو شادی میں دلچسپی لیتے ہوئے دیکھ خوشی سے بولی، کیونکہ علیزہ اس دن سے کھوئی اور چپ تھی جس دن سے شادی کی تاریخ طے ہوئی تھی. شادی کے کسی کام میں دلچسپی لینا تو دور کی بات، اس نے بات چیت بھی بند کر دی تھی. وہ ہر وقت بس گھر کا چھوٹا موٹا کام یا نماز قرآن میں مصروف نظر آتی تھی. نہیں مما، مجھے بہت ٹائم لگے گا. مینیکیور اور پیڈیکیور بھی کرواؤں گی. آپ اور آئمہ تو بازار جا رہے تھے، آپ لوگ جائیں، میں خود ہی کرواؤں گی فیشیل. وہ یہ کہتی ہوئی باہر نکل گئی. اصل میں علیزہ نے آخری کوشش کا فیصلہ کیا تھا. وہ بہانہ کر کے اذلان کے گھر جا رہی تھی. وہاں یقیناً کسی نہ کسی ملازم سے اذلان رابطے میں ہوگا. وہ بہت پرعزم تھی کہ اب اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا. شاید. چوکیدار نے علیزہ کو دیکھتے ہی دروازہ کھولا. اس گھر میں سب جانتے تھے کہ علیزہ اذلان کی بیوی ہے، تو وہی تو نکاح میں گواہ بن کر شریک ہوئے تھے. لالا السلام علیکم. علیزہ نے اذلان کے سب سے پرانے اور ضعیف ملازم شیر خان کو مخاطب کیا. وعلیکم السلام. لالا مجھے آپ کے صاحب سے بات کرنی ہے. مڑاں بابا تو پردیس گیا ہوا ہے. جی میں جانتی ہوں، مجھے ان سے بات کرنے کے لیے ہی نمبر چاہیے جس پر آپ لوگوں کی ان سے بات ہوتی ہو. ہمارا تو کوئی رابطہ نہیں ہے بابا سے، نہ ہی نمبر ہے اس کا. علیزہ کو مایوسی ہوئی. لیکن ابھی مالا سے بات کرنا باقی تھا. شاید اس کی بات ہوتی ہو اذلان سے، کیونکہ وہ اس کے گھر کی منتظم تھی. مالا مجھے اذلان سر سے بات کرنی ہے، میں بہت زیادہ پریشان ہوں. تمہاری بات ہوتی ہے کیا ان سے؟ مجھے ان کا نمبر چاہیے. بات تو نہیں ہوتی، لیکن میرے پاس نمبر ہے ان کا. علیزہ کو امید کی کرن نظر آئی. ہاں لا دو جلدی. جی ابھی لائی. مالا نے اسے اذلان کا نمبر لا دیا. علیزہ نے وہ نمبر اپنے موبائل میں ٹائپ کیا. وہ نمبر تو اس کے موبائل میں پہلے سے سیو تھا، یعنی مالا نے وہی نمبر اسے لا دیا تھا جس پر وہ کئی دن سے کوشش کر رہی تھی. یہ نمبر تو میرے پاس بھی ہے مالا. کوئی ایسا نمبر نہیں ہے جس سے امریکہ میں ان سے بات ہو جائے؟ نہیں بیگم صاحبہ، میرے پاس بھی بس یہی ہے، اور جب سے وہ گئے ہیں میری بھی کوئی بات نہیں ہوئی. علیزہ وہاں سے نامراد ہی گھر لوٹ گئی. اسے شدید مایوسی نے آ گھیرا تھا. یہ کیسا فیشیل کروایا ہے، کوئی فرق ہی نہیں پتہ چل رہا. نہیں کچھ نہیں کروایا مما، پارلر بند تھا. اچھا کل چلی جانا. شائستہ بیگم کو پتہ ہی نہیں چلا کہ علیزہ 3 گھنٹے سے گھر سے باہر تھی، کیونکہ وہ خود بازار سے 4 گھنٹے بعد واپس آئی تھی. یا اللہ مجھے معاف کر دے، شاید مجھ سے کوئی بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے یا کوئی غلطی ہو گئی ہے. تو مجھ سے ناراض ہے نا؟ اللہ پاک آپ ہی تو عزتوں کے محافظ ہیں. یا عزت و ذلت عطا کرنے والے میرے رب، میری آبرو کی حفاظت فرما، میری مدد کر. وہ سجدے میں رو کر اللہ سے معافی مانگ رہی تھی اور دعا کر رہی تھی. ایسے گھپ اندھیرے میں اسے بس اللہ ہی کی ذات سے اجالے کی امید تھی. رات کے 3 بج رہے تھے. وہ بے بسی کی انتہاؤں پر خود کو پاتے آنسوؤں سے تکیہ بھگو رہی تھی، اور موبائل میں وہ میسیجز اور نوٹس دیکھ رہی تھی جو پچھلے 20 دنوں سے اذلان کو کرتی آ رہی تھی. اچانک ہی اس کے ذہن میں ایک خیال آیا. وہ فوراً اٹھی، اپنے شادی کے کارڈز میں سے ایک کارڈ اٹھایا جو آج ہی چھپ کر آئے تھے، اور چھت کا رخ کیا. اس کارڈ کی تصویر لے کر اس نے اذلان کو ای میل کر دی. ساتھ میں یہ نوٹ بھی لکھا کہ میری شادی طے ہو گئی ہے، پلیز مجھے طلاق دے دیں، میں بہت زیادہ پریشان ہوں. اس طرح اپنی شادی کا دعوت نامہ سب سے پہلے اس نے اپنے شوہر کو ہی بھیج دیا. وہ دنیا کی پہلی لڑکی تھی جو اپنی ہی شادی کا کارڈ بھیج کر اپنے ہی شوہر سے طلاق مانگ رہی تھی. مجھے یہ خیال پہلے کیوں نہیں آیا؟ اسے بہت سکون محسوس ہو رہا تھا کہ شاید اب اس کا کام بن جائے، کیونکہ نمبر چل رہا ہو یا نہ ہو، انسان ای میل آئی ڈی تو ساری دنیا میں ایک ہی استعمال کرتا ہے. بس اب اسے جلد از جلد اس کے جواب کا انتظار تھا. آئمہ اور نمرا ڈھول کی تھاپ پر ناچنے میں مصروف تھی.
آج ڈھولکی میں سبھی خواتین اور کزنز وغیرہ ناچ گانا کر رہے تھے کیونکہ شادی میں بس 15 دن رہ گئے تھے۔ سبھی بہت خوش نظر آ رہے تھے سوائے دلہن کے۔ وہ 1 مہینے میں بالکل مرجھا سی گئی تھی، گمسم خاموش، جیسے صدیوں کی بیمار ہو۔ کونے میں خاموشی سے بیٹھی سب کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہو کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، اور وہ سب سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو، یا یوں کہا جائے تو بہتر ہوگا کہ اس کا جسم تو وہاں موجود تھا لیکن وہ خود کہیں کھو چکی تھی۔ اذلان نے اس ای میل کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس ای میل کے بعد بس ایک جو تبدیلی آئی وہ یہ کہ اذلان کے واٹس ایپ پر کیے میسیجز پر اب ڈبل ٹک آ رہا تھا، یعنی وہ سارے میسیجز دیکھ چکا تھا۔ اس کا دیکھ کر یوں اندیکھا کر دینا اس بات کی واضح دلیل تھی کہ اسے علیزہ کی شادی یا پریشانی کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں، یا یہ بھی ممکن تھا کہ وہ خوش ہو گیا ہو۔ یقیناً علیزہ کو اتنی بڑی مصیبت میں دیکھ کر اس کا بدلہ پورا ہو رہا ہوگا۔ یا اللہ میرے لیے آسانی کر دے، مجھ پر غیب سے اپنی مدد بھیج دے۔ یا رب یہ شادی رکوا دے، کچھ بھی کر دے، یہ شادی رکوا دے میرے مالک، مجھ پہ رحم کھا۔ وہاں سارے خاندان کی لڑکیاں ناچ گا رہی تھیں اور علیزہ عشاء کی نماز پڑھ کر سجدے میں اپنی شادی کے ٹوٹنے کی دعائیں کر رہی تھی۔ کسی نے اس کو اسی لیے نوٹ نہیں کیا، سب جانتے تھے کہ وہ نمازی، پرہیزگار اور سب عبادات کو وقت پر ادا کرنے والی لڑکی ہے، نہیں تو اس بات پر بھی سارے خاندان میں فسانہ بن جانا تھا۔ رات کے 2 بجے تک ہلا گلا مچا رہا، لیکن 2 بجے کے بعد سب اپنے اپنے گھر چلے گئے اور گھر کے سب افراد بھی سو گئے۔ علیزہ کا گھر علیزہ کے دل کی طرح ویران اور خاموش ہو گیا۔ اب کیا کروں میں؟ نمرا کو بتاؤں، لیکن کیا فائدہ، وہ کیا کر لے گی؟ یا مما پپا کو سب بتا دوں؟ نہیں، وہ کیا سوچیں گے کہ علیزہ نے ہماری آزادی کا کتنا ناجائز فائدہ اٹھایا، اور شروع دن سے جو بات اسے ہمیں بتا دینی چاہیے تھی وہ آج بتا رہی ہے۔ وہ مجھ سے بہت زیادہ خفا ہو جائیں گے، اور جو کارڈ بٹ چکے ہیں سب جانتے ہیں کہ شادی ہے۔ اگر شادی رک گئی تو لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ میرا پورا خاندان اس بدنامی سے تباہ ہو جائے گا۔ میں ان سب پر اتنا بوجھ نہیں ڈال سکتی۔ بتا بھی دیا، ساری ذلت اور رسوائی سہ بھی لی، تو بھی پاپا اذلان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، نہ ہی اس سے میری جان چھڑا سکتے، بلکہ وہ الٹا ان سب کو نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتا ہے۔ ایک کھلی جنگ کا آغاز ہو جائے گا، وہ بھی اذلان کے ساتھ۔ نہیں۔ خود سے باتیں کرتی وہ زارو قطار رو رہی تھی۔ اس نے غصے اور بے بسی کی حد ختم ہو جانے پر موبائل اٹھایا اور وائس میسیج ریکارڈ کرنا شروع کیا۔ خوش ہو جائیں آپ نے مجھے تباہ کر دیا۔ آج میں جس اذیت اور تکلیف میں ہوں اس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، سب آپ کی وجہ سے۔ اب شاید آپ کا وہ بدلہ پورا ہو گیا ہوگا۔ محض ایک تھپڑ کے پیچھے آپ نے میری زندگی کو جہنم کر دیا ہے۔ میری باکرداری، میری عزت، میری ساری زندگی خود کی حفاظت کرنے کی ریاضت سب خاک میں مل جائے گی۔ لیکن آپ خوش ہو جائیں، آپ کا رقیب اب مٹی میں ملنے والا ہے۔ رونے سے اس کی ہچکیاں بند گئی تھی اور اسے سانس لینے میں بھی دقت ہو رہی تھی، لیکن وہ بولتی رہی۔ ہوش میں ہی تھے نا آپ جس وقت مجھ سے نکاح کیا تھا؟ لعنت ہے آپ کی غیرت پر۔ آپ سے یہ گوارا ہوگا کہ آپ کی بیوی کسی اور کے بستر کی زینت بن جائے؟ طلاق کے 3 لفظ بول کر رپلائی کرنے میں آپ پر اتنا بوجھ پڑ رہا ہے کہ آپ نے جواب دینے کی بھی زحمت نہیں کی۔ کوئی کسی کی نفرت میں کیسے اتنا آگے بڑھ سکتا ہے؟ میں آپ کو اپنی اس بے حرمتی کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اب میرا حساب میرے رب کے حوالے، یہاں نہیں تو آخرت میں صحیح۔ یہ میسیج کر کے اس نے اذلان کو پکارنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ میسیج کر کے اس نے پلٹ کر اذلان کو پکارنے کی کوشش نہیں کی، نہ ہی بار بار یہ دیکھا کہ اس نے میسیج سنا یا نہیں۔ اس نے اذلان کی طرف سے معاملے کو مکمل طور پہ چھوڑ دیا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہاں سے طلاق تو دور کی بات ہے، کوئی جواب تک نہ آئے گا۔ یوں ہی دن گزرتے رہے اور مائیوں کا دن آ پہنچا۔ وہ مائیوں کی دلہن بنی ہوئی تھی۔ آئمہ، حمدہ اور نمرا نے اسے بڑے دل سے سجایا تھا، لیکن اس نے خود کو آئینے میں ایک بار بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ سب نے اسے اپٹن لگا کر رسم ادا کی۔ اس کی سنہری رنگت اور شوخی سے بھرے نین کٹورے سب پر موت کی سی تاریکی اتر چکی تھی۔ لڑکیاں مائیوں بیٹھ کر اپنے حسن سنوارنے کے لیے اپٹن ملتی ہیں، کھانے پینے کی فرمائشیں کرتی ہیں، آرام کرتی ہیں، لیکن یہ نرالی دلہن بس دن اور رات عبادات میں مصروف تھی۔ اے بہن شائستہ، یہ تمہاری لڑکی مائیوں بیٹھی ہے یا اعتکاف میں؟ علیزہ کی تائی جو اس کے گھر میں شادی تک رکنے آ گئی تھی، انہوں نے علیزہ پہ طنز کیا۔ ایسی بات نہیں ہے بھابھی، میری بچی تو ہے ہی ماشاءاللہ عبادت گزار، اور آپ دیکھیے گا کیسا روپ آئے گا اس پر دلہن بن کر۔ یہ جو اتنی خاموشی سے بیٹھی ہے مائیوں کے پردے میں، کسی مرد کے سامنے آنے کی بات تو دور، کسی سے کوئی فضول بات بھی نہیں کر رہی، بس اللہ سے لو لگائی ہوئی ہے اس نے۔ آپ دیکھیے گا کیسی حسین لگے گی دلہن بن کر میری بچی۔ مما، پاپا، علیزہ نے اپنے ماں باپ کو پکارا۔ صبح کے 7 بج رہے تھے۔ سب مہمان جو رکنے آئے ہوئے تھے ابھی سوئے پڑے تھے، اور اس کے والدین روز کی روٹین کی طرح ہی اس وقت چائے پی رہے تھے۔ کیا میں بات کر سکتی ہوں؟ آپ مصروف تو نہیں؟
نہیں نہیں میرا بیٹا آ جاؤ، کیا بات ہے، کچھ چاہیے کیا؟ اس کے پاپا نے لاڈ کرتے ہوئے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ دونوں بھی علیزہ کی اس خاموشی اور کھچے کھچے رویے سے پریشان تھے اور اس وقت یہی بات کر رہے تھے کہ کل بارات ہے اور علیزہ کے چہرے پر خوشی کے کوئی آثار نہیں۔ کیا ہم نے جلدی کر کے غلط فیصلہ لے لیا ہے؟ نہیں پاپا، کوئی بات نہیں ہے، بس یوں ہی بیٹھنے آئی تھی آپ لوگوں کے ساتھ کچھ دیر۔ وہ جو بات کرنے آئی تھی ارادہ ترک کر دیا۔ تھوڑی دیر میں سب اٹھ جائیں گے تو بات بھی کرنے کا موقع نہیں ملے گا، اتنا شور شرابہ ہو جائے گا۔ اس نے حد الامکان اپنے لہجے کو نارمل کر کے بولا۔ شائستہ بیگم نے موقع کو غنیمت جان کر اسے سمجھانے کا فیصلہ کیا۔ اچھا کیا علیزہ جو تم خود آ گئی، مجھے تم سے بات بھی کرنی تھی۔ جی مما کہیں۔ بیٹا ہم جانتے ہیں کہ تم اس جلد بازی کی شادی سے راضی نہیں ہو، لیکن یقین جانو کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ثابت ہوگا۔ جو فیصلہ میں نے اور تمہارے پاپا نے تمہاری مرضی کے خلاف کیا ہے، اس میں مقصد صرف تمہاری بہتری ہے جو تم نہیں جانتی۔ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ تمہیں احمر کوئی خاص پسند نہیں ہے، شاید اس کے تم سے قد میں چھوٹا ہونے کی وجہ سے، لیکن یقین کرو وہ بہت اچھا لڑکا ہے، سمجھدار، ماں باپ کا نہایت ہی فرمانبردار، بڑوں کی عزت کرنے والا اور ذمہ داری سے کمانے والا۔ ابھی تم ہو، تمہارے بعد آئمہ کی بھی شادی کرنی ہے ہمیں، تو بتاؤ ذرا سے خط کے مسئلے کی وجہ سے اتنا اچھا رشتہ ہاتھ سے کیسے جانے دیتے؟ اس کی مما نے بات مکمل کی۔ وہ خاموشی سے انہیں سن رہی تھی کیونکہ وہ انہیں دیکھنے اور سننے کے لیے ہی وہاں گئی تھی۔ ہمیں پورا بھروسہ ہے تم پر کہ ہماری عزت اور نام پر آنچ نہیں آنے دو گی، اس رشتے کو پورے دل سے نبھاؤ گی، اور آپ دیکھنا بیٹا کتنی خوش رہو گی آپ ساری زندگی۔ آپ کو اس صبر کا اور ماں باپ کی فرمانبرداری کا بہت اچھا صلہ ملے گا۔ علیزہ کے پاپا نے اسے دعا دی اور ساتھ یہ بات کر کے اسے عبیدہ بھی کر دیا۔ جی پاپا میں پوری کوشش کروں گی، اس نے روندے ہوئے لہجے میں باپ کو جواب دیا اور پھر باری باری دونوں سے لپٹ کر رو دی۔ شاید آخری بار اپنے ماں باپ کا لمس محسوس کر کے وہ محفوظ کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ ایک فیصلہ کر چکی تھی، ایسا فیصلہ جو اسے اس کے پیاروں سے بہت دور لے جانے والا تھا۔ To be continued. AW Urdu novels. Don't copy my novel. Do like, share and subscribe.